اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، مکاشفۃ القلوب میں صفحہ نمبر 149، اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ چغل خوری جسے ہم ایک عام چیز سمجھتے ہیں اور ہمارا معاشرہ اس میں مبتلا نظر آتا ہے، مرد ہوں یا خواتین ہوں، کثرت سے چغل خوری۔ اور جہاں پر آفیسز میں امپلائیز ہوتے ہیں، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے ناظرین باتوں باتوں میں چغل خوری کرتے ہیں، جا کر باس کے یہاں، کسی کے یہاں، یا جو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہوتے ہیں ان سے قریب ہو کر چغل خوریاں کرتے ہیں کہ اس نے فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس سے اندازہ لگائیں۔ اور آپ دیکھیں نا کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کہ خرابی ہے ان کے لیے جو چغل خوری کرتے ہیں۔ تو جو چغل خوری، اس میں قرآن کی بھی وعید ہے، اور پھر یہاں پر یہ جو واقعہ ہے، عمر بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں مدینہ طیبہ میں ایک شخص رہتا تھا جس کی بہن مدینہ منورہ کے نواح میں رہتی تھی، بیمار ہو گئی تو وہ اپنی بہن کی تیمارداری میں لگا رہا، لیکن اس کی بہن کا انتقال ہو گیا۔ اس شخص نے اس کی تجہیز اور تکفین کا انتظام کیا۔ آخر جب اسے دفن کر کے واپس آیا تو اسے یاد آیا کہ وہ ایک رقم کی تھیلی قبر میں بھول آیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جب دفن کر رہا ہو تو اس میں اس کی جیب سے یعنی اس کے کپڑوں سے وہ تھیلی گر گئی ہو، اور وہ ضروری تھا، کافی رقم تھی۔ تو اپنے ایک دوست سے مدد طلب کی، تو دونوں نے جا کر اس کی قبر کو کھود کر تھیلی نکال لی۔ تو اس نے دوست سے کہا کہ ذرا ہٹنا، میں دیکھوں تو صحیح میری بہن کس حال میں ہے۔ اس نے لحد میں جھانک کر دیکھا تو وہ آگ وہاں پر بھڑک رہی تھی۔ وہ چپ ہو گیا، سکوت اختیار کیا، اپنے دوست سے بھی کچھ نہیں کہا، اور چپ چاپ واپس آیا۔ گھر پہنچ کر اپنی ماں سے پوچھا کہ میری بہن میں کیا خراب عادت تھی۔ ماں نے کہا کہ تیری بہن کی عادت یہ تھی کہ وہ ہمسایوں کے دروازوں سے کان لگا کر ان کی باتیں سنتی تھی اور چغل خوری کیا کرتی تھی۔ تو ناظرین، جب کہیں پر گھر والے کچھ بات کر رہے ہوں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے مل جل کر رہتے تو ایک بھائی کا روم کہیں اور ہے، یعنی روم یہاں پر ہے، آپ کا روم یہاں پر ہے۔ تو بعض اوقات ناظرین آپس میں کیا ہوتا ہے کہ خواتین یا مرد حضرات بھی کان لگا کر باتیں سنتے، کیا باتیں ہو رہی ہیں، ہمارے خلاف تو باتیں نہیں ہو رہی، یا کوئی اور راز کی باتیں ہمیں پتہ چل جائے۔ یہ عظیم گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ تو کہا کہ وہ کان لگا کر باتیں سنتی تھی ہمسایوں کی، اور اسی طریقے سے کہا کہ چغل خوری کیا کرتی تھی۔ اور بس اس شخص کو معلوم ہو گیا کہ عذاب کا سبب کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دوسروں کے رازوں میں تجسس اختیار کرنے سے ہمیں محفوظ و مامون فرمائے، اور اسی طریقے سے دوسروں کے رازوں میں پڑھنے سے ہمیں محفوظ و مامون فرمائے، دوسروں کی باتیں سننے سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور چغل خوری جیسا عظیم گناہ اللہ تعالی ہمیں اس سے مجتنب رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 15 ہے، 15 ہے، جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، اپنے پاس رکھیں، آج کا سبق نکالیے، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے اپنے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. اب اسے ناظرین یہاں وقف کریں یا نہ کریں تسعیٰ ہی پڑھا جائے گا. آخر میں علامت وقفے اندر 15 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 15 یعنی 15 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. کتنے کلمات ہیں؟ انا ایک کلمہ، الساعۃ دوسرا، آتیتن تیسرا، اکادو چوتھا، اخفی پانچواں، ہاتھ چھٹا، لتجزا ساتواں، کلو آٹھواں، نفس نواں، بی دسواں، ما 11واں، تسعیٰ 12واں. کل یہاں پر 12 کلمات ہیں. ناظرین ہر کلمے کو علیحدہ اور ملا کر پڑھتے ہیں تو آپ اسے ملاحظہ فرمائیں. ان الساعۃ، ان میں نون پر زبر ہے، اس سے الساعۃ کی سین کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. اور سین حرف شمسیہ ہے. حرف شمسیہ وہ حرف کہ جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے. ان الساعۃ آتیۃ، آتیت میں تا پر 2 پیش کی تنوین ہے، اس کے بعد حرف علقی حمزہ ہے تو تنوین کو یہاں پر اظہار کے ساتھ پڑھیں گے، غنہ نہیں کیا جائے گا. آتیتن، اکاد اخفیہا، اخفیہا لتجزا، جیم ساکن ہے لیکن یہاں پر ناظرین حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے. لتجزا نہیں، لتجزا کل نفس بیما، بیما نفسن میں سین کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، تنوین کے بعد با آ رہا ہے تو نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے تو نون ساکنوں یا تنوینوں سے میم سے چینج کر کے میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. نفسن بیما غلط، نفسن بیما میم کی آواز غننے کے ساتھ ادا کی جائے گی. نفسن بیما تسعی. آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب. سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق اور ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الساعۃ آتیتن اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعى. یہ ہے آیت نمبر 15. ناظرین و سامعین اب یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے اسماء. اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں؟ تو پہلا اسم ہے الساعۃ، دوسرا ہے آتیتن، تیسرا ہے ہا ضمیر، چوتھا کلو، پانچواں نفسن اور چھٹا ما. آئیے ناظرین اس کو ہم لکھ لیتے ہیں. پہلا الساعۃ، دوسرا ہے آتیتن، تیسرا ہے ہا ضمیر، چوتھا ہے کلو.
پانچواں ہے نفسن، چھٹا ہے ماں۔ تو کل ناظرین 6 اسما ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا ہے اکادو، دوسرا ہے اخفی، تیسرا ہے لتجزا، چوتھا ہے تسعی۔ 4 افعال ہیں۔ نمبر 1 اکادو، نمبر 2 اخفی، نمبر 3 لتجزا، اور نمبر 4 تسعی۔ ناظرین 4 افعال ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ نمبر 1 انا، اور نمبر 2 بی۔ انا اور نمبر 2 ہے بی۔ اچھا یہ دیکھیں کہ 6 اسما، 4 افعال، 6 اور 4 10 اور 2 حروف، تو کل ملا کر ناظرین یہاں پر 12 کلمات ہیں۔ کل ملا کر 12 کلمات ہیں۔ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب، اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسما۔ پہلا اسم ہے الساعۃ۔ ساعت کا ویسے معنی ہوتا ہے گھڑی، کوئی گھڑی، لمحہ۔ ساعت گھڑی جو عام طور پر یہ جو گھڑی ہم پہنتے ہیں یا وال کلاک ہوتی ہے دیواروں پر لگانے والی، اسے بھی ساعہ کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ لمحات بتاتی ہے، سیکنڈز بتاتی ہے، منٹس بتاتی ہے، گھنٹہ بتاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ساعہ سے مراد ہے قیامت، کیونکہ قیامت کا ایک نام ساعت بھی ہے۔ ویسے اس کے بہت سے نام ہیں، قیامت کو قیامت بھی کہتے ہیں، ساعت بھی کہتے ہیں، قاریہ بھی کہتے ہیں، یوم البعث بھی کہتے ہیں، یوم الحشر بھی کہتے ہیں، مختلف نام ہیں، بہت زیادہ نام ہیں۔ تو ساعہ یہاں اس سے مراد قیامت ہے۔ اور ہم جو ہے لمحے جو ہے وہ لمحے کے معنی میں، گھڑی کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں 1 ساعت رک جائیے، ایک ساعت مجھے دے دیں، تو یہ عام طور پر ناظرین استعمال ہوتا ہے۔ ساعات اس کی جمع آتی ہے، ساعت ایک گھڑی، ساعات بہت سی گھڑیاں، لیکن یہاں پر ہم شمار نہیں کر رہے کیونکہ اتنا زیادہ اردو میں یوز نہیں ہوتا۔ آتیتن فاعلتن کے وزن پر ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس میں فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے، ترجمے کے آخر میں والا، والے، والی ہو، تو یہ عام طور پر اس میں فاعل کا ترجمہ ہوتا ہے۔ آتیتن کا معنی کیا ہوگا؟ آنے والی، آتیتن آنے والی۔ اس کے بعد ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا کی شکل میں، منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں ہوتی ہے۔ ہا یا ہیا، اس کا معنی ہوگا وہ، اس۔ کل کا معنی کل بھی ہوتا ہے، کل کا معنی تمام بھی ہوتا ہے، کل کا معنی سب بھی ہوتا ہے، کل کا معنی ہر ایک بھی ہوتا ہے۔ اور یہاں پر ناظرین کل جو ہے یہ ہر ایک کے معنی میں ہے، تو کل کا معنی کل بھی ہوتا ہے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا، میں نے کل افراد کو بلایا تھا، اتنے افراد آئے، تو کل ہمارے یہاں اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد نفسن، نفس کا معنی یہاں جان کے ہے، نفس جان۔ اور یاد رکھیں کہ نفس اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے قرآن کریم میں نفس کی کتنی اقسام بیان کی گئی ہیں، جیسے نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس جو ہے ایک وہ بھی ہوتا ہے جو نفس امارہ یعنی برائی کی طرف راغب کرنے والا۔
پھر ایک ہوتا ہے نفس ملہمہ، نفس ملہمہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جو کبھی بندہ یہاں چلا جاتا ہے، کبھی نیکیوں کی طرف آ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے نفس یعنی لوامہ، جو برائیوں کی طرف بندہ جائے تو وہ ملامت کرتا ہے، لا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اور اسی طریقے سے نفس مطمئنہ بھی ہوتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اور نفس راضیہ اور مردیہ بھی ہوتا ہے، ارجعی الی ربک راضیہ مردیہ، راضیۃ مردیہ۔ تو یہ ساری کے سارے نفس کی اقسام ہیں۔ تو عام طور پر ناظرین نفس امارہ ہمارے یہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر نفس جان کے معنی میں ہے۔ نفوس اور انفس اس کی دو جمع آتی ہیں، تو نفس ایک جان، نفوس اور انفس بہت سی جانیں، اور نفس مطمئنہ، نفس امارہ اس معنی میں ناظرین جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں بھی، اور جان کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں، یا بنفس نفیس میں خود آپ کے پاس آ گیا ہوں، ہم کہتے ہیں نا عام طور پر، تو یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ما ہے۔ ما جو ہے یہ ناظرین اس میں موصول ہے۔ موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ یہ اپنے ما قبل اور ما بعد سے ملا ہوا ہوتا ہے، لنک کرتا ہے، اسی لیے اس کو اس میں موصول کہتے ہیں۔ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی جو، جس، جسے، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب۔ اکادو فعل مضارع معروف، صیغہ واحد متکلم، اور اس کا معنی ہے نزدیک ہے، کیونکہ ناظرین یہ اکادو، کاد یکادو، یہ افعال قرب میں سے ہے، یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو نزدیک، قریب کا معنی دیتا ہے، اسے افعال قرب بھی کہتے ہیں، اور یہ فعل ناقص کی قبیل سے یہ اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے، تو اکادو کا معنی یہاں کیا ہوگا؟ قریب ہے۔ یہ جو ہے نا مکمل معنی نہیں دیتا، اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے، تو اکادو قریب ہے۔ اخفی فعل مضارع معروف، صیغہ واحد متکلم، اس کا معنی کہ میں مخفی رکھتا ہوں یا میں مخفی رکھوں گا، یا میں چھپاتا ہوں یا میں چھپاؤں گا، لیکن اکادو اخفیہا اس کا معنی ملا کر ہوگا کہ نزدیک ہے کہ میں چھپا ڈالوں، یا نزدیک ہے کہ میں مخفی رکھوں، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ناظرین اس کے بعد لتجزا، یہ تجزا فعل مضارع مجہول، صیغہ واحد مؤنث غائب، کیونکہ آگے ہے نفس، ٹھیک ہے نا، کل نفس، تو اسی لیے صیغہ واحد مؤنث غائب، اور اس کا معنی ہے کہ جزا دیا جاتا ہے، یا جزا دی جاتی ہے، یا جزا دی جائے گی۔ اب یہاں پر لام داخل ہے، لی یہاں پر داخل ہے ناظرین، تو لی کے بعد جب یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو لی کے بعد ان معذوف ہوتا ہے، تو ان کی وجہ سے اس کا معنی مصدری معنی ہوگا لتجزا، تاکہ اسے بدلہ دیا جائے، تاکہ اسے جزا دی جائے، تاکہ اسے بدلہ دیا جائے۔ ناظرین اس کے بعد تسعی فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مؤنث غائب، اور اس کا معنی ہے کہ وہ کوشش کرتی ہے، یا وہ کوشش کرے گی، یا وہ کوشش کرتا ہے، یا وہ کوشش کرے گا، لیکن یہاں معنی ہوگا کہ وہ کوشش کرے، کہ وہ کوشش کرے۔ یاد رکھیں ناظرین کہ اردو میں تو میل کے لیے کرتا ہے، کرے گا، اور فیمیل کے لیے کرتی ہے، کرے گی، یا جو بھی ہو، تو ہمیں صیغے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مؤنث کے لیے بات ہو رہی کس کے لیے، لیکن عربی میں یہ یاد رکھیں کہ علامت تانیث کا معاملہ ہوتا ہے، اگرچہ اس کا ترجمہ بظاہر میل کے لیے بن رہا ہو، لیکن اگر وہ اس میں علامت تانیث ہوگی تو ناظرین اس کو ہم مؤنث کا صیغہ ہی سمجھیں گے، اگرچہ ترجمہ میل والا ہو رہا ہو۔ اس کے بعد ناظرین حروف کی طرف چلتے ہیں۔ انا حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے، اس کا معنی بے شک یا تحقیق، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں انا اور انا دونوں کا معنی ایک ہوتا ہے، لیکن انا اور انا میں فرق ہے کہ انا درمیانے کلام میں بھی آتا ہے، لیکن انا جملہ اسمیہ کے آغاز میں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے بی، یہ ساتھ، مدد، تعاون، عوض کے معنی میں ہوتا ہے، اور یہاں پر ناظرین آپ دیکھیں، اچھا بعض اوقات کا کو کی معنی میں بھی ہوتا ہے، یہاں پر یہ کا کے معنی میں، کا کو کی
اس معنی میں ہے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ 6 اسماء، 4 افعال، 2 حروف، کل ملا کر 12 کلمات ہیں۔ 12 کلمات میں کل 2 کلمات ایسے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 کل، نمبر 2 نفس۔ آئیے ناظرین، حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ حمزہ نون زیر ان، نون سین زبر نس، ان نس، سین الف زبر سا، عین زبر آ، تا زبر تا، ان الساعۃ، حمزہ کھڑا زبر آ، تا زیر تی، یا زبر یا، تا دو پشتن، آتیتن، حمزہ زبر آ، کاف الف زبر کا، دال پیش دو، اکادو، حمزہ خا پیش اخ، فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، اخفیہا، اکادو اخفیہا، لام زیر لی تی، لام زیر لی تا، جیم پیش تج، زا کھڑا زبر زا، لی تج زا، کاف لام پیش کل، لام پیش لو، نون فا زبر نفس، سین دو زیر سم، کل نفس، کل نفسم، بازر بھی، میم الف زبر ما، تاسین زبر تس، عین کھڑا زبر آ، تسعا، بیما تسعا، لتجزا کل نفس بیما تسعا، یہاں وقف کریں گے تو بیما تسعا ہی پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الساعة آتیۃ اکاد اخفیہا أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى۔ اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى۔ ناظرین یہ ہم نے پڑھا حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ۔ یہ عام طور پر فرض نمازوں میں جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ تدویر ہوتا ہے۔ إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آئیے ناظرین و سامعین، آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ انا تحقیق، بے شک بھی ہوتا ہے، تحقیق بھی ہوتا ہے، یہاں اس کا معنی تحقیق کیا گیا ہے۔ الساعۃ قیامت، آتیتن آنے والی ہے، اکادو نزدیک ہے، اخفا میں چھپا ڈالوں یا میں مخفی رکھوں، ہاں اس سے، لی تاکہ تجزا بدلہ دی جائے، لی تجزا تاکہ بدلہ دی جائے، کلو ہر، نفس جان، بی کا، ما جو، تسعا وہ کوشش کرے۔ ناظرین و سامعین یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ ہے، اور اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، بے شک قیامت آنے والی ہے جس کو میں مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کی سعی کا صلہ دیا جائے۔ بے شک قیامت آنے والی ہے جس کو میں مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کی سعی کا صلہ دیا جائے۔ ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور ناظرین اب ہم تفسیر کریں گے. تفسیر ہم عرض کر رہے تھے آیت نمبر 11 اور 12 کے 11 12 13 14، جس میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ جب وہ آگ کے پاس پہنچے، آیت نمبر 11 میں، تو انہیں پکارا گیا، اے موسیٰ، بے شک میں ہی آپ کا رب ہوں، سو آپ جوتے اتاریے اپنے، بے شک آپ مقدس میدان طویٰ میں ہیں، اور میں نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے، پس جو وحی کی جائے اس پر غور کیجیے، غور سے سنیے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، تو آپ میری عبادت کیجیے اور میری یاد کے لیے نماز قائم کیجیے. تو اب ناظرین یہ ہم نے اسی میں کئی چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر وہاں سے روانہ ہوئے، پھر راستے میں سردی بہت زیادہ تھی، انگارے کا معاملہ، وہ ساری چیزیں، اور پھر آپ کو درخت سے ندا آئی. اور درخت سے ندا کیا آئی؟ اور یہی آئی کہ یعنی آواز دی گئی، اے موسیٰ. تو آپ نے کئی مرتبہ لبیک کہا، اور اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے جب فرمایا گیا کہ آپ قریب ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے قریب ہوں، پھر آپ کو یقین ہوا کہ یہ رب تعالیٰ ہے یا پھر اس کا کوئی فرشتہ ہے. تو پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، کوئی اور نہیں ہے، اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری عبادت کیجیے، نماز کو قائم کیجیے. تو اس وقت آپ کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، دل مضطرب تھا، اور جس وقت یہ ندا آئی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے جس کلام کو سنا تھا، اس کے سننے کی کیفیت، موسیٰ علیہ السلام نے جو کلام سنا، امام اشعری نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کلام قدیم سنا تھا، جس میں نہ کوئی حرف تھا، نہ کوئی آواز تھی. اگر یہ شبہ ہو کہ بغیر آواز کے کلام کس طرح سنائی دے سکتا ہے، تو اس کا جواب یہ کہ ہمیں اس وقت تک کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی جب تک اس کا کوئی رنگ نہ ہو. اللہ تعالیٰ رنگ سے، ان تمام چیزوں سے پاک ہے. وہ جنت میں اور حشر میں مومنوں کو دکھائی دے گا، تو جس طرح وہ باوجود بے رنگ ہونے کی دکھائی دے سکتا ہے، اس طرح اس کا کلام بغیر کسی آواز کے بھی سنائی دے سکتا ہے. ناظرین، اسی طریقے سے علماء نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو سنا تھا وہ کلام قدیم نہیں تھا، وہ ایک آواز تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے اس درخت میں پیدا کر دیا تھا. اور انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے آگ کے پاس آنے پر ندا کو مرتب کیا، اور جو چیز کسی حادث پر مرتب ہو وہ بھی حادث ہوتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کلام قدیم نہیں سنا تھا، بلکہ کلام حادث سنا تھا. اور رہے معتزلہ تو دوسرے سے اللہ تعالیٰ کے وہ تو سرے سے اللہ تعالیٰ کے کلام کے قائل ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ندا کسی جسم میں پیدا کر دی تھی، مثلا درخت میں یا کسی اور چیز میں. ناظرین و سامعین، ظاہر ہے کہ اس بحث میں امام اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو نظریہ ہے وہ حقیقت سے زیادہ قریب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کلام قدیم سنا تھا، جس میں نہ کوئی حرف تھا، نہ کوئی آواز تھی. اور جو اس پر شبہ وارد ہوتا ہے تو وہ شبہ اور اس کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کو کیسے یقین ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کا کلام ہے؟ یہ ندا سن کر موسیٰ علیہ السلام کو کیسے یقین ہوا؟ امام رازی کے نزدیک راجح یہ ہے کہ کسی فرشتے نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس پر کوئی معجزہ پیش کیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ درخت سے ایک آگ کا ظاہر ہونا اور اس آگ سے ایک ندا کا سنائی دینا، یہ بذات خود ایک معجزہ ہے. امام غزالی کی تقریر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بداہتاً یہ علم عطا فرما دیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. عام انسانوں کو اللہ تعالیٰ ادراک کے لیے صرف حواس اور عقل عطا فرماتا ہے، جس کے ذریعے وہ جان لیتے ہیں کہ یہ مثلاً گائے ہے، بیل ہے، زید ہے، اور ان کی آوازوں سے بھی ان کو شناخت کر لیتے ہیں. اور نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان ذرائع ادراک کے علاوہ ایک اور بھی قوت ادراک عطا فرماتا ہے، جس سے وہ امور غیبیہ کا ادراک فرما لیتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں کہ یہ انسان ہے یا فرشتہ ہے، اور یہ جنت ہے. ان کی آوازوں سے بھی ان کی شناخت کر لیتے ہیں. اسی
قوت ادراک سے موسیٰ علیہ السلام نے یہ جان لیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ امام رازی نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام نے دلائل میں غور و فکر کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی وحدانیت کو جان لیا اور ان کو یہ علم اپنے وجدان سے بداہتاً حاصل ہو گیا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی ذات موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت اور اس کی وحدانیت کو ماننے کے مکلف نہ رہے۔ اس لیے ضروری کہ یہ کہا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس پر معجزہ پیش کیا گیا اور وہ معجزہ دیکھ کر ایمان لائے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اعتراض اس لیے صحیح نہیں کہ تمام متقدمین اور متاخرین کا اس پر اجماع ہے کہ نبی علیہ السلام پیدائشی مومن ہوتے ہیں اور وہ ایک آن کے لیے بھی ایمان کے بغیر نہیں ہوتے۔ امام رازی نے یہ روایت بھی نقل کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ اس درخت سے آسمان کی طرف ایک نور جا رہا ہے۔ انہوں نے فرشتوں کی تسبیح سنی، انہوں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے، پھر جب ان کو ندا دی گئی کہ یا موسیٰ، تو انہوں نے کہا لبیک، میں آپ کی آواز سن رہا ہوں لیکن آپ کو دیکھ نہیں رہا، آپ کہاں ہیں؟ فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے آگے ہوں، تمہارے پیچھے ہوں، تم کو محیط ہوں، تم سے زیادہ قریب ہوں۔ پھر ابلیس نے ان کے دل میں یہ شک ڈالا اور کہا کہ تمہیں یقین ہو گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کا کلام سن رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ میں اس کلام کو اپنے اوپر سے، اپنے نیچے سے، اپنے دائیں اور بائیں سے سن رہا ہوں، جیسا کہ میں اپنے سامنے سے سن رہا ہوں، بس مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کا منشا یہ تھا کہ میں اپنے جسم کے تمام اجزاء اور تمام اعضاء سے یہ کلام سن رہا ہوں، گویا کہ میرے جسم کا ہر عضو کان ہو گیا ہے۔ بہرحال ناظرین، امام رازی کے اس اقتباس سے اس نظریے کی بھی تائید ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو عام انسانوں سے زائد جو ایک قوت ادراک دی گئی تھی تو انہوں نے اس سے جان لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ لب لباب یہ کنکلوژن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنے انبیاء کو جب وحی نازل فرماتا ہے تو ان کو یہ ادراک عطا فرما دیتا ہے، اور ایک ایسا ادراک جو عام مسلمانوں کے پاس، عام بندوں کے پاس نہیں ہوتا، اس ادراک کے ذریعے وہ جان لیتا ہے کہ یہ کلام الہی ہے۔ اس کے بعد ناظرین جو اگلا مرحلہ ہے اس میں یہ فرمایا کہ یہاں پر کہ فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ، بے شک میں تمہارا رب ہوں، اپنے جوتے اتاریے کہ میں بے شک آپ مقدس میدان طویٰ میں، یہ آیت نمبر 12 میں ہے۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے نالین کے متعلق کی حدیث ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس دن موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام کیا اس دن انہوں نے اون کی چادر اور اون کا جبہ پہنا ہوا تھا، ان کی آستینیں بھی اون کی تھیں، شلوار بھی اون کی تھی، اور ان کی نالین جو ہے وہ کسی جانور کی کھال سے بنی ہوئی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اس وادی میں نالین اتارنے کا جو حکم ارشاد فرمایا، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ اب وجوہات کیا ہیں ناظرین، وہ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، لیکن اگلے پروگرام میں تفسیر کے سیگمنٹ میں انشاءاللہ اسے ضرور سماعت فرمائیے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی کیونکہ یہ بڑا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے اور بڑا عجیب و غریب مرحلہ ہے، تو اس کو ضرور سماعت کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی معلومات کا ذریعہ بنے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے، کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی کائنات سمندری سے۔ جی سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الساعة آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ مقصد سے الکرسی حفظ عظیم جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الساعة آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی۔ ترجمہ، بے شک قیامت آنے والی ہے جس کو میں مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کی صحیح کا صلہ دیا جائے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ ملتان سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان
الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر. چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ میں مریم ہوں، لاہور سے بول رہی ہوں. جی سنائیے. ان بسم اللہ الساعة پڑھیے. بسم اللہ بسم پڑھیے. اللہ الرحمن الرحیم. ان الساعة ان الساعة ان الساعة آتية أكاد أخفيها اخفیها لتجزى كل نفس. كل نفس بما تسعى. تھوڑی پریکٹس کیجیے گا انشاءاللہ آپ کا مزید بہتر ہو جائے گا پڑھنا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. کچھ کالز کی پرابلم ہے ناظرین، جس کی وجہ سے آواز یا تو ہماری نہیں جا رہی یا ان کی آواز نہیں آ رہی. تو بہرحال ہم آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ جب ہمیں کال کیا کریں تو ٹیلی ویژن کی آواز کو بالکل میوٹ کر دیا کریں اور اس کے ساتھ توجہ ادھر رکھیں. جب آپ کی طرف سے یہ کوشش پوری ہوگی تو انشاءاللہ فوراً کال ملے گی اور آپ کی آواز پہنچے گی ہم تک، اور یعنی وقت ضائع نہیں ہوگا. ایک سیکنڈ بھی ضائع ہوتا ہے نا تو وہ جتنی تعداد میں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کا وقت ضائع ہوتا ہے. تو لہٰذا اس کا ذرا خاص خیال رکھا کریں. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو دیکھتے ہیں اور رات 1 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.